جی جناب، جی آج باری ہے رول نمبر 7 کی، اور رول نمبر 7 میں چل کے ذرا دیکھتے ہیں رول نمبر 7 کیا کہتا ہے، پھر رول نمبر 1 کو تھوڑا تفصیلاً جا کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رول نمبر 7 یہ کہتا ہے کہ جی آپ کی زندگی میں جو بھی ہوتا ہے، وہ کتنی ہی پریشان کن چیزیں نظر آئیں، آپ مایوسی میں داخل نہ ہوں، یہاں تک کہ جب تمام دروازے بند رہیں گے خدا آپ کے لیے ایک نیا رستہ کھول دے گا۔ شکر گزار بنو۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو تو شکر گزار ہونا آسان ہے۔ ایک صوفی نہ صرف اس لیے شکر گزار ہوتا ہے کہ جو اسے دیا گیا ہے، بلکہ وہ اس چیز کے لیے بھی شکر گزار ہے جسے اسے انکار کیا گیا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم ذرا اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں، اف یو ریکال دا پریویس لیکچرز، تو ہم نے اس میں ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ صوفی کا یا فقیر کا یا متلاشی کا جو اندر کا موسم ہے وہ ایک جیسا رہتا ہے، اور یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ جو موسم ہے یا جو وہ مقام ہے وہ کیا ہے، وہ ہے مقام شکر۔ اب کیپنگ دیٹ ان مائنڈ، مایوسی کو سمجھتے ہیں۔ جی مایوسی کیا ہے؟ مایوسی صرف آپ کے ایک اندر کی کیفیت ہے۔ اب جیسے مایوسی آپ کے اندر کی ایک کیفیت ہے، اسی طرح ڈسکس کیا کہ جی وہ جو آپ کے اندر کا ایک موسم ہے یا جو آپ کے اندر کی ایک کیفیت ہے جو ہمیشہ ایک جیسی رہنی چاہیے، وہ شکر، وہ بھی ایک مقام ہے اور وہ بھی ایک کیفیت ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہو کے پیرلل میں چلتی ہیں۔ تو یہ اندر کی جو کیفیت ہے جس کو ہم مایوسی کہتے ہیں، یہ کس وجہ سے آ گئی، پیدا کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تو یہ پیدا اس وجہ سے ہوگی کہ جی کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے تھے تو آپ کو حاصل نہیں ہوئی، آپ مایوس ہو گئے، یا ایسا ہو گیا کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی آؤٹ کم چاہتے تھے، آپ مرضی کا کوئی اپنی نتیجہ چاہتے تھے تو ویسا ہوا نہیں، آپ مایوسی میں داخل ہو گئے۔ یا اس کا ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ آلریڈی کچھ آپ کو عطا تھا، اللہ کی طرف سے آپ کو کچھ دیا گیا تھا، آپ سے چھن گیا، یا اب آپ کے پاس نہیں ہے، تو یا آپ مایوسی میں داخل ہو گئے۔ تو جو میسیج اس میں ملا وہ یہ ملا کہ جی مایوسی میں تو داخل نہیں ہونا، وہ شکر گزار بننا ہے۔ وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا اپنے پریویس لیکچرز میں کہ فقیر کے اندر کا موسم ایک ہے، اور وہ جو موسم ایک ہے، وہ جو کیفیت ایک ہے، وہ مقام ہے شکر کا۔ لیکن شکر کہاں سے آیا؟ یہ شکر آتا ہے جی، آپ سورہ اعراف میں، سورہ نمبر 7 اور آیتیں اس کی 17 سے 18، وہاں سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ شکر آیا کہاں سے۔ تو جب سورہ اعراف میں وہ پورا تخلیق آدم کا وہ مضمون جب ڈسکس ہوا ہے، تو اس میں جب سجدے کا حکم آتا ہے تو پھر شیطان جو ہے وہ سجدے سے انکاری ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ مہلت مانگتا ہے۔ پھر اس کو جب مہلت مل جاتی ہے تو یہ اس کے بعد کی آیتیں ہیں کہ شیطان کہتا ہے پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں پھر ان پہ حملہ کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا، پھر تم ان میں سے اکثر کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اور پھر آیت نمبر 18 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اب اگر آپ ڈسپیر یا مایوسی کے زون میں داخل ہو رہے ہو تو آپ دیکھ لو کہ آپ جا کس طرف رہے ہو۔ obviously nobody wants to go there، تو اسی لیے تنبیہ یہ کی گئی اس رول کے اندر کہ آپ شکر گزار بنو۔ اب وہ پوچھا گیا یہ شکر کہاں سے آ گیا بیچ میں، تو یہ شکر یہاں سے آتا ہے۔ آپ سورہ اعراف پڑھ لو، ویسے بھی قرآن میں ملٹیپل ٹائمز جو ہے یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ قلیلا ما تشکرون، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ تو شکر گزار بننا، مایوسی میں سے نکلنا بھی ہے اور شکر گزار بننا ہے۔ دس ول بی دا جرنی، نہ صرف مایوسی کو اوائڈ کرنا اور پھر شکر گزاری کی طرف جانا، جس کو ہم نے پچھلے لیکچرز میں اپنے ڈسکس کیا کہ آپ کا موسم ایک رہنا چاہیے، اندر کا وہ کیفیت جو ہے وہ ایک رہنی چاہیے۔ اب آپ اس کی دلیلیں اگر تلاش کرنے بیٹھو اور تھوڑا اگر آپ غور کرو تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایویلیویٹ کرو،
تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ شیوائے پیغمبری رہا ہے، انبیاء کی یہ ایک کامن کیریکٹرسٹک رہی ہے کہ وہ کبھی مایوسی میں داخل نہیں ہوئے، کبھی مایوس نہیں ہوئے، کبھی بھی. آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل اٹھا کے دیکھو، مکہ کی لائف اٹھا کے دیکھ لو، پھر ان کی ہجرتیں جو ان کو کرنی پڑی، آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لو، کہیں پہ بھی آپ کو مایوسی نظر نہیں آئے گی. اب طائف کے موقع کے اوپر جس وقت پہ وہ پتھر پڑ رہے ہیں، آپ چھوڑ دو ریگارڈلیس آف ایوری تھنگ کہ مکہ میں کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں. یہ بات ایک الگ ہے، اللہ کو تو پتا تھا، اللہ تو سب کچھ جانتا تھا نا. ان سارے حالات کے باوجود کوئی شکوے کا ایک کلمہ، کو مایوسی کی کوئی ایک بات جو ہے وہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ان کے منہ سے آپ نے کبھی بھی نہیں سنی. پھر آپ دیکھو کہ یہ جو ادھر چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ خدا آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھول دے گا، آپ وہاں پہ بھی دیکھ لو کہ جس علاقے سے نکالے گئے تھے اپنے گھروں سے چھوڑ کے جیسی ہجرت کروائی تھی، کچھ عرصے کے بعد اسی جگہ پہ لا کے وہ پوری حکومت سرداری جو ہے وہ ساری کی ساری واپس مل گئی. آپ اس سے بھی پیچھے چلے جاؤ، آپ سیدنا موسیٰ کی اگزامپل لے لو، سیدنا موسیٰ کی قوم کو ایویلیوٹ کرو. آپ سورہ بقرہ پڑھو، ایک گائے کی قربانی کا ذکر آتا ہے، اس کے اوپر 10 قسم کی وہ ہیل ہجت کر رہی ہے وہ قوم. اچھا، وہاں سے نکلتے ہیں بھائی ہجرت کا حکم ہوتا ہے، ہجرت کر کے جاتے ہیں تو پھر وہ موسیٰ کے پاس وہ کمپلینس کی ایک لمبی لسٹ لے کے آ جاتی جی پانی کا وہ بندوبست کرو. پھر وہ پانی کا انتظام ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے کہ جی وہ آسمان سے ادھر من و سلوا اتر ہے ان کے لیے، اور ان کو جناب وہ ککڑی اور وہ پیاز تو وہ مسحور کی، ان کو اپنی مرضی کی چیزیں کھانی ہیں. اچھا، اس کو بھی چھوڑ دو. وہاں سے وہ موسیٰ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں وہ کوہ طور پہ، پیچھے بچھڑے کو معبود بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اتنے سارے معاملات ہوئے، لیکن آپ کو کبھی جو ہے وہ انبیاء کے اندر یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ وہ بالکل مایوسی کے اندر وہ کبھی داخل ہوئے ہوں. اچھا، پھر اس سے آپ اور پیچھے چلے جاؤ، حضرت موسیٰ سے بھی آپ پیچھے چلے جاؤ، آپ حضرت نوح کی ذرا ایگزامپل اس کو ایویلیویٹ کرو. سورہ ہود میں وہ حضرت نوح کا وہ جو طوفان اور وہ جو پھر حضرت نوح نے کشتی جو بنائی تھی، سورہ ہود میں اس کا ذکر آتا ہے. تو وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 44، 45، 46 اور 47 ذرا آپ اس کو ایویلیویٹ کرو. تو سورج اس میں وہ سورہ ہود میں آیت نمبر 44 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا. اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی چودہ نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو. اگلی آیت میں آتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے. کیا ان کے بیٹے کا قصہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، اور وہ حضرت نوح کے ساتھ جو ہے کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا. تو حضرت نوح نے بیسیکلی یہ دعا مانگی، یا یہ ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ تو حاکموں کا حاکم ہے، سب سے بہتر حاکم ہے، تو اگر تو چاہے تو اس کو ہدایت نصیب ہو سکتی ہے. تو بیٹا تھا نا. تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں. تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلق علم نہ ہو. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے. پھر اگلی آیت میں آتا ہے کہ نوح نے کہا اے میرے پالن ہار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو. اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا. اب آپ بتاؤ، آپ اگر ہسٹری پڑھو تو اس میں کہتے ہیں کہ 900 سال، تقریباً 900 سال کا نبوت کا پیریڈ ہے حضرت نوح کا. مطلب 900 سال انہوں نے فرائض نبوت سر انجام دیے. 900 سال کی خدمت کے بعد اللہ سے ایک بیٹا مانگا نہیں دیا. تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ بھئی 900 سال نعوذ باللہ ہم نے تمہاری یا اللہ نبوت کی فرائض سر انجام دیے، ایک بیٹا ہی تو مانگا تھا، تم بیٹا بھی نہیں دے رہے، ہم نبوت سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، ہم دستبردار ہو رہے ہیں، ہم نہیں کرتے یہ کام. تو کبھی کوئی مایوسی میں داخل نہیں ہوا. تو ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، یہ شیوائے پیغمبری بھی ہے
کہ آپ شاکر بنو، شکر گزار بنو، اور مایوسی میں کبھی بھی داخل نہ ہو. اور اس چیز کی دلیل آپ کو ملٹیپل جگہوں سے مل جائے گی قرآن میں، کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایک نیا راستہ جو ہے وہ آپ کے لیے کھول دے گا. اب اس میں جو ایک بڑا جو باریک نقطہ ہے جو یہ آخری میسج میں کنوے کیا گیا ہے، کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو تو اس وقت پہ تو شکر گزار ہونا بہت زیادہ آسان ہے. مطلب آپ کو جب تک کوئی چیز عطا ہوئی ہے اس وقت تک تو آپ کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ عطا ہوا ہے نا، اپنی مرضی کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں، بٹ ٹھیک ہے عطا ہے تو اس کے اوپر شکر گزار ہو گئے. لیکن ایک صوفی نہ صرف اس لیے شکر گزار ہے جو کہ اس کو عطا ہے، بلکہ وہ اس چیز پہ بھی شکر گزار ہے جو چیز جس چیز سے اس کو انکار کیا گیا ہے. اب آپ اس میں یہ دیکھو، عطا ہونا یا نہ عطا ہونا یہ صوفی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ میسج ہے شکر گزار ہونے کا. اب دیکھو، ہم نے تو یہی کہا نا کہ مایوسی میں آپ تبھی داخل ہو رہے ہو جس وقت پہ کوئی جو آؤٹ کمز آپ چاہتے تھے آپ کی مرضی کے آؤٹ کمز نہ نکلے، یا آپ کوئی چیز چاہ رہے تھے اور وہ آپ کو عطا نہ ہوئی، یا ایک معاملہ ایسا ہو گیا کہ کسی بندے کو کوئی چیز عطا تھی، وہ مال اللہ نے عطا کیا ہوا تھا وہ واپس لے لیا، اولاد عطا کی ہوئی تھی اللہ نے اولاد واپس لے لی. تو زیادہ تر اس موقع کے اوپر آپ ایک اور پہلو پاؤ گے کہ چلو جی آپ صبر کر لو، آپ صبر سے کام لو. لیکن ادھر جو میسیج کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے وہ میسیج یہ ہے کہ دیکھو، جو عام بندے کے لیے صبر کا مقام بنتا ہے، صوفی کے لیے وہی مقام شکر کا مقام ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جو مقام عام بندے کے لیے صبر کا مقام بنے، اسی مقام کے اوپر تم شکر ادا کرو، یہ اس سے آگے کی چیز ہے. اسی مقام کے اوپر شاکر بننا. اور پھر یہ جو بات ہے کہ جی وہ صرف اسی چیز پہ تو شکر نہیں ہے کہ جو عطا ہے، پھر جو نہیں بھی عطا ہوا اس کے اندر بھی یہ بہت شکر ہے کہ بھئی ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے. جیسے وہ آپ نے حضرت نوح کا اس میں دیکھا کہ جن چیزوں کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، میں تو بس اب تجھ سے ہی تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، اور یہ عطا بھی تجھی سے چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کا علم نہیں ہے وہ ہم تجھ سے نہ مانگے، یہ تو فیق بھی تو ہی ہمیں عطا کر دے. تو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، جو عام انسان کے لیے مقام صبر بنتا ہونا، آپ اس کو بھی اپنے لیے مقام شکر بنانے کی کوشش کرو. سو کنکلوڈنگ دس ٹوڈیز لیکچر، پریویس لیکچر میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اس چیز پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر کا موسم جو ہے دیٹ ریمینز انافیکٹڈ ریگارڈلیس آف دا آؤٹ کمز. یہ دنیاوی نتیجے کیا نکلتے ہیں کیا نہیں نکلتے، ریگارڈلیس آف دی آؤٹ کمز آپ کے اندر کا جو موسم ہے وہ ایک جیسا رہنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شکر. وہ مقام کیا ہے؟ وہ شاکر. تم ہر حال میں شکر گزار بنو، اور یہی چیز بہتر ہے. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. اب اگلی ویڈیو تک کے لیے دیں پھر اجازت. فی امان اللہ.